ایک معزز گھرانہ اپنی بیٹی کو لے آئے کہ ہماری یہ بیٹی ہے، جس دکان پہ چڑھتی ہے وہاں سے ہر چیز چوری کر لیتی اور پکڑ نہیں سکتے کوئی اس کو۔ چنانچہ وہ یہاں آئی تو میں نے اطلاع کی گھر میں کہ اس کو دیکھ لے۔ اس دوران بھی اس نے سونے کا ایک سیٹ اٹھایا ہوا تھا۔ میں خود ڈر گیا اسے، میں نے کہا یہ بلا تو کیسے دب ہوگی، چوری میں بہت آگے تک نکلی ہوئی ہے۔ اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی، پس کاٹ دو ان کے ہاتھ، یہ سزا ہے ان کے کیے کی، یہ عبرت اللہ کی طرف سے، اور وہ غالب و حکمت والے ہیں۔ بھئی حکمت اس لیے ہے کہ زانی کا ذکر نہیں کاٹا جاتا، تاحام کی زبان نہیں کاٹی جاتی، شراب والے کا منہ نہیں توڑا جاتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اس میں عبرت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ بلاد عرب کے اندر یہ دستور ہے، ملک عبدالعزیز کے باہر جمعے کی نماز کے فوراً بعد قاضی القضات حمید صالح وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص نے چوری کی، یہ فلاں شخص کی، وہ موجود ہے، تحقیق ہوئی، اتنے مہینے گواہ پیش ہوئے، فلاں فلاں، اللہ کی کتاب کے مطابق، چاروں فقہ کے مطابق یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو چور کو کہتے ہیں ایسا دیکھو، چور منہ موڑ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ یہاں ایک سیاہ رنگ کا لاوا ہوتا ہے، جیسے سیاہی ہوتی ہے، وہ یہاں ڈالنا شروع کر لیتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ یہاں آتا ہے تو ہاتھ نیچے گر جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے قتل کیا ہو اور اس کا سر قلم کرتے ہیں تو قاضی آ کر کے قرآن مجید ہاتھ میں لے کے آیتیں پڑھتا ہے، پھر فقہ حنبلی کے حوالے دیتا ہے، پھر اس کیس کا حال سناتے ہیں، پھر مقدمہ چلنے کا طریقہ بتاتے ہیں، پھر گواہوں کے نام پتے بتاتے ہیں، پھر جس کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے اس کے رشتہ داروں کو پھر بلاتے ہیں کہ معاف کرتے ہو یا سزا دی جائے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم معاف نہیں کرتے، ہم عدل چاہتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب آیت پڑھتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ پھر ڈاکٹر کو اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبض دیکھو، وہ کہتے ہیں زندہ ہے، صحیح ہے۔ پھر وہ جلاد منہ باندھا ہوتا ہے، وہاں کنارے پہ کھڑا رہتا ہے ایسا منہ چھپا کر، ایک ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، تو اس جلاد کو پھر حکم دیتا ہے قاضی صاحب، امتثل، حکم کی تعمیل کر لو۔ تو وہ جلاد دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں آپ اس طرف دیکھیں، اور دور سے آتے ہوئے اس کے گردن پر ہاتھ کی تلوار ہوتی ہے، اس کو کاپ کے ساتھ لگاتا ہے اور سر ایک ہی پہلے جھٹکے میں جسم سے دور گرتا ہے۔ سارا جہان باہر کھڑا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ جرم کی سزا بر وقت دی جا رہی ہے۔ میں نے مروا کے باہر بالکل کوڑے کرکٹ کے پاس ایک اتنا بنڈل دیکھا ڈالروں کا، 20-30 ہزار۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مزدور، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ کس سے رہ گئے؟ میں نے کہا اٹھایا نہیں، کہا نا بہت پیارا ہاتھ ہے میرا، میں اس کو کٹنے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا او استاد جی آپ کو کیا پتا ہے، توبہ توبہ، ہاتھ کو ایسا پکڑا، وہی نہیں میرا بہت پیارا ہاتھ ہے، میں نہیں کٹنے دوں گا اس کو، مزدوری کروں گا کماؤں گا یہ نہیں۔ میں نے کہا یہی تو مقصد تھا۔ قرآن جو کہتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ اپنا زور دکھاتے ہیں اور حکمتوں کے ساتھ۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، بس جس کسی نے توبہ کی ظلم کے بعد، گناہ کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، بس بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم۔ بخاری شریف میں
ام المومنین ایک خاتون کا ذکر کرتی ہے کہ چوری میں اس کا ہاتھ کٹ چکا تھا، اور پھر ثم صلحت توبتها، پھر اس کی توبہ اچھی ہو گئی، اور فرمائے میرے پاس آتی ہے مسائل پوچھنے، میں اس کے سوالات رسول اکرم تک پہنچا دیتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آئے آپ جانتے نہیں بے شک اللہ کے لیے راج ہے آسمان و زمین کا، یعذب من یشاء، وہ سزا دیتا ہے جس کو چاہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ معاف فرماتے جس کو چاہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا ایھا الرسول، پیغمبر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کرنے میں۔ بلوچستان میں 5 عورتیں زندہ زمین میں دبائی گئی، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے قبیلوں کی روایت ہے، اس پر احکام نافذ نہ ہو، توبہ توبہ۔ اور یہاں سندھ میں کاروکاری کرا دیتے ہیں، بغیر اجازت کے شادی کر لی تو اس لڑکے اور لڑکی کو قتل کرتے ہیں۔ جب ان کو کہے شرعاً ناجائز ہے قتل، تو کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے، تو اس سے مسلمان غمگین ہوتا ہے۔ جن کے ہاں اور گناہ ہیں ان کو آپ کہیں کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ کو روح کا جواب دیں گے، دلیل تو ہے نہیں شرعی۔ اس وقت غم لاحق ہوتا ہے، تسلی دے دی پیغمبر کو، اے پیغمبر نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ یسارعون فی الکفر، جو دوڑتے ہیں کفر میں۔ ایک شیعہ ہے یزدانی، اس نے کتاب لکھی، اسمبلی میں بھی پیش ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے نبی کی کوئی عزت و عصمت نہیں، نبی کو تو لوگ پتھر مارتے ہیں، نبیوں کو تو قتل کیا جاتا ہے، نبی کا تو سر پٹا رہتا ہے، نبی کے تو کپڑے پٹے رہتے ہیں، عزت اور عصمت تو اماموں کی ہے، نبی کی عزت کدھر ہے؟ ساری اسمبلی کے سامنے اس نے پورا بانٹا ہے، دلائل مجھے بھی لا کے دیے، اس سے کتنا غم لاحق ہوگا ایک خدا پرست انسان کو۔ تسلی دے دی، اے رسول نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کرنے میں، یعنی چلتے ہیں، اجلت کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا جو کہتے ہیں، آمنا بافواہہم، ہم ایمان لائے ہیں اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ایمان نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ پنجاب میں اور سندھ میں یہ دستور ہے، اچانک جلسے میں اعلان ہو جائے گا عاشق رسول آئے، عاشق رسول، اور وہ نعت پڑھے۔ ایک شخص آئے گا جس کا چہرہ گیدڑوں نے چوسا ہوگا،